بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ 6 مارچ 2026 ہے، جمعہ کا دن ہے۔ مسجد جامعۃ الاصلاح سے جمعہ کے خطبے کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا خطبہ آخر تک سنیں، بہت ہی جاندار خطبہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا خطبہ ہے۔ آج بحرین میں جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات سے ہم نے کیا سبق سیکھا، انشاءاللہ اس خطبے میں وہ بتایا جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو مومنوں کا ولی، پرہیزگاروں کو نجات دینے والا اور ڈرنے والوں کو امن دینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی حق مبین، واضح سچائی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو تمام نبیوں کے خاتم اور رسولوں کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر اور قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر درود اور سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی دنیا میں نجات اور آخرت میں امن کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جو بدعملی سے بچتے رہے، ان کی کامیابی کے مقامات کی طرف نجات دے دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، ہم پر ایک ایسا کٹھن ہفتہ گزرا ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ بحرین کے لوگوں نے حالیہ دہائیوں میں ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا۔ خطرے کے سائرن گونج رہے ہیں، میزائلوں کی گن گرج ہے، کہیں آگ لگی تو کہیں دھماکہ ہوا۔ اس کے باوجود ہم اللہ کی نعمت اور اس کی پردہ پوشی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہم پر اپنا فضل برقرار رکھ اور اپنی ناراضگی اور غضب کو ہم سے دور کر دے۔ ضروری ہے کہ اس عظیم واقعے سے ہم کچھ اسباق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں عملی تبدیلیاں لائیں۔ پہلا سبق، مومن کے لیے جائے پناہ صرف اس کا رب اور اس کا مولا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں۔ بندے کا یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا، عظیم، طاقتور اور بادشاہ ہے، اور اس کائنات میں کوئی بھی چیز اس کی سلطنت اور تدبیر سے باہر نہیں، اسے یہ یقین اور اطمینان بخشتا ہے کہ اس کا رحیم رب اس کے حق میں وہی فیصلہ کرے گا جس میں اس کی بھلائی ہو۔ دنیا اپنی تمام تر تلخیوں اور مٹھاس کے ساتھ ایک آزمائش ہے۔ یہ کوتاہی کرنے والے کے لیے رجوع کرنے کا اور نیکوکار کے لیے نیکیوں میں اضافے کا ایک موقع ہے۔ دوسرا سبق، ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں جو غزہ، سوڈان، میانمار یا مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کو پہنچی ہے۔ آپ مسلمانوں کے ان بے شمار خطوں کو یاد کریں جہاں لوگ اللہ کی راہ میں کمزور کیے گئے اور انہیں اذیتیں دی گئی۔ مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح یہ بات دکھ دیتی ہے کہ کچھ مسلمان ہمارے حالات سے بے خبر ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بدقسمتی سے یہی رویہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا ان کے بارے میں بھی رہا ہے، چاہے وہ ان کا ساتھ نہ دینا ہو، بے حسی ہو یا مذاق اڑانا۔ ہمیں اس ایک جسم کے معنی کو محسوس کرنا ہوگا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں دی ہے،
اور اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی ہوگی جن کے زخم اب بھی تازہ ہیں اور جن کے حالات اب بھی پریشان کن ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر امن، استحکام اور دشمنوں پر فتح کے لیے فتح کے ساتھ احسان فرمائے۔ بے شک وہ اس کا ولی اور اس پر قادر ہے۔ تیسرا سبق، اس جنگ کے ماحول میں ہم جس امن اور سلامتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، اور پھر ان بہادر سپاہیوں کی بدولت جو جاگتے ہیں تاکہ ہم سو سکیں، اور وہ مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ ان میں فوج، پولیس اور طبی عملہ شامل ہے جن کی قیادت ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے کاموں کی توفیق دے، انہیں ہماری طرف سے بہترین جزا دے اور ان کی رہنمائی اور اصلاح فرمائے۔ چوتھا سبق، ان واقعات کی وجہ سے ہمیں اس وقت کی فضیلت کو کوئی نہیں بھولنا چاہیے جس میں ہم موجود ہیں، بلکہ یہ حالات ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے اور اپنے وقت کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا محرک بننے چاہیے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، تہجد کی نماز اور صدقات کی کثرت کریں، کیونکہ خفیہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور نیک کام بری موت سے بچاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جن پر آپ کے رب نے درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔